احترام کا بڑا احسان شکر ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اپنے اس دین کی عالیشان فکر اور مقصد کے اندر اکٹھا فرمایا۔ یہ ہمارا جو یہاں پر اکٹھا ہونا ہے اور بات کرنا ہے، بات سننا ہے، یہ رسمی نہیں کہ دین کی بات ہو رہی ہے، ثواب ہوگا اور جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، یہاں ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے۔ ذمہ داری سے آئیں گے، ذمہ داری سے سنیں گے، ذمہ داری سے بولیں گے تو اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی جتنے کام ذمہ داری سے ہوتے ہیں اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو غیر ذمہ داری سے کام کیا جائے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور ہم جو بھی ادھر اکٹھے ہوئے ہیں ہماری بھی نیت ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسی بات ہے نا میرے بھائی؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کامیابی کی ایک تعریف کی کہ جو شخص جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا، یہ شخص اللہ ذوالجلال والاکرام کے نزدیک کامیاب ہو گیا۔ اور میرے بھائی بزرگوں، ایک کامیابی کی تعریف ہم نے کی ہے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اب سب کچھ اس کے اوپر لگا دیا۔ ہم نے کامیابی کی تعریف یہ کی ہے کہ جو شخص مال و متاع والا بن گیا، اس کو کچھ دنیاوی چیزیں مل گئی، دنیا عہدے مل گئے، اور اس کے کچھ پلاٹ بنگلے اور کچھ اس طرح چیزیں اس کی ہو گئی، تو یہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے لگتا ہے۔ اور اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ جس شخص کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں وہ اپنے آپ کو ناکامیاب سمجھے، میں ناکام ہو گیا، یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارا اتنا ایمان تو ہونا چاہیے، عمل کی بات میں نہیں کر رہا، کہ کم از کم جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کامیابی کی تعریف کی ہے اس پہ ہمارا یقین بھی بیٹھا ہے، اور یقین بنانے کی یہ محنت ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف کامیابی کی تعریف نہیں فرمائی کہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا جو شخص باہر آ گیا یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بھیجا ہے، اپنے احکامات بھیجے ہیں، اپنے نبی کے طریقے بھیجے ہیں کامیابی کے لیے۔ ایسے نہیں کہ اعلان کر دیں، ان احکامات کے اوپر، ان اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کر کے جو شخص آئے گا اللہ ذوالجلال کی طرف سے وہ کامیاب ہے، پھر اس کو اللہ جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام سے قربان جائیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف دین نہیں بھیجا اور یہ حکم نہیں دیا کہ دین کے اوپر، اس کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے دین کی محنت بھی بھیج دی، کوئی کسر اللہ نے نہیں چھوڑی۔ اللہ اتنے کریم ذات ہے کہ یہ بندہ جب میرے پاس آئے تو کامیاب ہو کے آئے، بس ہر طریقے سے اس کے لیے ساری چیزیں اکٹھی فرما لی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین کے ساتھ دین کی محنت بھی بھیجی۔ اب دین کی محنت کے جو اثرات ہیں کہ جو دین کی محنت کرے گا تو کیا ہوگا، اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی، اتنی حیرت انگیز تبدیلی کہ دنیا کے اندر جتنی محنتیں ہو رہی ہیں ان سب سے مضبوط محنت کے اثرات اس دین کی محنت کے، اور یہ اپنے سے بات نہیں کی جا رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جس طرح دین کی محنت کی تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی زندگی کو کیسے اثرات سے پڑھ دیا، کیا ان کی زندگی پر اثر پڑا، زندگی ان کی پلٹ کے اللہ ذوالجلال نے۔ تو جب دین کی محنت آدمی کرتا ہے تو اس کا دل ان احکامات کو کرنے کا دل چاہتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، اس محنت کے اثرات ہیں۔ اس کو کہتا نہیں ہے کہ نماز پڑھو، یہ خود اس کا دل چاہتا ہے۔ یہ دل چاہنے کا نام ایمان ہے۔ اس کے سامنے کوئی نامحرم آ جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں سر نیچے کر لوں۔ اندر سے جو ایمان اس کو کہتا ہے کہ بھئی سر نیچے کر لو، یہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس محنت کے اثرات ہیں، عجیب محنت کے اثرات ہیں۔ اندر سے تبدیلی جو آتی ہے وہ اس محنت سے آتی ہے۔
لیکن ہم اس محنت کو سرسری طور پہ رواجی اور رسمی طور پہ نہ لیں میرے بھائی. جب ہم اس محنت کو کرتے ہیں تو اندر سے تب یہ اپنے سے بات نہیں. صحابہ کرام کی زندگی پہلے کیسی تھی اور پھر کیسے ہو گئی, اور پھر اللہ ذو جلال والاکرام نے دین کی محنت کو بتایا نہیں کہ یہ دین کی محنت ہے. ایسے کریم آقا, ایسے کریم ذات, سبحان اللہ. اس اللہ ذو جلال والاکرام نے اس دین کی محنت کو عملی طور پہ کہ دین کی محنت کیسے کرنی ہے نبیوں کے ذریعے سے کر کے بتایا. کوئی شک و شبہ نہ رہے, کوئی حجت نہ رہے کہ یہ بندہ میرے پاس کامیاب ہو تو حجت رہے گی, یہ رہے گی, یہ کبھی رہے گی نہیں. اور پھر اللہ ذو جلال والاکرام نے نبیوں کو نہ جن کی صورت میں مبعوث فرمایا, نہ فرشتے کی صورت میں مبعوث فرمایا. اللہ ذو جلال نے نبیوں کو انسانی شکل میں دنیا کے اندر بھیجا. جو نبیوں نے کیا اللہ ذو جلال والاکرام نے اس پہ کامیابی کی مہر لگا دی. اور پھر اللہ ذو جلال والاکرام نے دین کی محنت نبیوں سے کی تو ان نبیوں کے واقعات اللہ ذو جلال والاکرام نے قرآن کے اندر درج کیے, کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ نبی تو گزر گئے تھے, وہ امتیں ساری گزر گئی تھیں, وہ تو چلی گئی تھیں. ان کے واقعات قرآن کے اندر کیوں اللہ ذو جلال والاکرام نے درج کیے؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں کہ اس امت نے اس کام کو کرنا تھا جو نبیوں نے کیا ہے. اللہ ذو جلال نے واقعات قرآن کے اندر درج کیے, کوئی کسر نہیں چھوڑی. کامیابی کے لیے دین بھیجا, دین کو زندگی میں محنت بھیجی, اس محنت کے لیے نبیوں کو بھیجا, ان نبیوں کے واقعات قرآن کے اندر درج کر دیے. اب سوچیں کیا کسر رہے گی ہمارے لیے؟ کوئی حجت ہے ہمارے لیے؟ نبی جب دنیا کے اندر آتے تھے میرے بھائی بزرگوں وہ کیا کرتے تھے, ان کے اوپر کیا حالات آتے تھے, ان حالات کے اوپر وہ کیا جواب دیتے تھے, وہ سارے اللہ نے قرآن کے اندر درج کیے. عجیب بات یہ ہے کہ نبیوں کی عبادات کے واقعات اللہ ذو جلال والاکرام نے قرآن کے اندر دیے. اللہ ذو جلال والاکرام کی محنت کے واقعات درج کیے کہ محنت کیسے کرنی, کیا کہنا, کیا عملی صورت میں نبی دنیا کے اندر آتے تھے, ان پر کیا حالات آتے تھے, ان حالات کے اوپر وہ کیا جواب دیتے تھے, وہ سارے اللہ نے قرآن کے اندر. ایک ایک چیز اللہ نے. آپ خود سوچیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذو جلال والاکرام کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آداب گشت سکھا کے بھیج رہے ہیں, جانا اور نرمی سے بات کرنا, مفہوم بیان کرنا کہ شاید وہ تمہاری بات کو لے لے. سرکش ہو گئے. ایسے اللہ ذو جلال تربیت فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذو جلال والاکرام فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں. اور جب وہ سارا واقعہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ذو جلال والاکرام سے دعا مانگی کہ میرے بھائی کو بھی اس دین کی محنت میں شامل کر دیں. پھر وہ آگے واقعہ پانی کا, کہ پانی کے اندر آگے پانی اور پیچھے فرعون کی فوج. اللہ ذو جلال والاکرام نے اس تربیت فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں, بالکل فکر اللہ میرے ساتھ. موسیٰ دائی تھے, امت دائی نہیں تھی, اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اس کے مقابلے کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر پناہ لے رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی داعی ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ بھی داعی ہیں, دعوت دینے والے ہیں. وہ اکیلے دعوت دینے والے تھے, امت قوم ساتھ شامل نہیں تھی, لیکن اللہ ذو جلال والاکرام نے اس امت کو دعوت کے کام میں شامل کیا. اس لیے میرے بھائی کو کہا اللہ ہمارے ساتھ. ایسے اللہ ذو جلال والاکرام نے ایک نبی وہ کیا درد رب کی بڑائی قرآن کے اندر. کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذو جلال وجود عطا فرمایا. ایک چیز کو مخلوق چاہتی ہے, اللہ اس کو چاہ لیتے ہیں, وہ وجود کے اندر آ جاتی ہے. ایک چیز کو مخلوق چاہتی ہے, اللہ نہیں چاہتے, وہ کبھی بھی وجود کے اندر نہیں آ سکتی. دنیا کے اندر کتنی سینکڑوں چیزیں ہیں. مخلوق نے کہا لوہے سے جہاز بن گیا, مخلوق کیا لوہے سے گاڑی بن گئی, مخلوق کیا لوہے سے یہ چیزیں بن گئی. اللہ ذو جلال نے بھی چاہ دیا کہ یہ چیز بن گئی تو وہ وجود کے اندر آ گئی.
اگر مخلوق چاہتی کہ لوہے سے یہ جنگ ہے اور اللہ نہ چاہتے تو وجود کے اندر آ سکتی تھی؟ تو کس کے حکم سے آئی؟ اللہ کے حکم سے آئی۔ مخلوق نے کیا چاہا کہ بچے پیدا نہیں ہوں گے، کہ جو بچہ پیدا ہوا ہو سکتا ہے میری سلطنت ختم کر دے۔ مخلوق کے پاس فوج بھی تھی، وسائل بھی تھے، لیکن اللہ ذو جلال والاکرام نے اس کو نہیں چاہا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذو جلال والاکرام نے وجود عطا فرمایا، پیدا فرمایا، حالات میں سے گزارا، اور اس کے گھر کے اندر، دشمن کے گھر کے اندر پال کے دکھایا۔ لا الہ الا اللہ کے حکم سے اللہ دکھاتے ہیں، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، جو مخلوق چاہتی ہے وہ تو ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذو جلال والاکرام نے نمرود کے پاس دعوت دے رہے، حالات آ رہے ہیں ان کے اوپر، آگ میں ڈالا گیا۔ یہ سارے قربانیاں، مشقتیں اللہ ذو جلال والاکرام نے اس کام کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ جو بھی دین کی محنت کا کام کرے گا اس کے پاس پریشانیاں، مسئلے، آزمائش یہ آئیں گی۔ اصحاب کہف کو اپنا ایمان بچانا پڑتا ہے۔ یہ اسٹاف کے بچے تھے، باورچی کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، جا کے غار کے اندر پناہ لے لی۔ 309 سال تک اللہ ذو جلال والاکرام نے ان کو غار کے اندر رکھا۔ کتنے سال تک؟ 309 سال۔ 20 سال کے نوجوان تھے، اللہ ذو جلال والاکرام نے ان کی بڑھوتری روک دی۔ اگر اس ہاتھ کے اندر دوران خون نہ ہو تو ہاتھ شل ہو جائے گا، گردوں کو اگر پانی نہ ملے تو گردے فیل ہو جائیں گے، اگر بندے کروٹیں نہ لگے تو جلد کے اندر زخم بن جائیں گے۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے 309 سال تک ان کو اس غار کے اندر پال کے دکھایا، نہ ان کے ہاتھ شل ہوئے، نہ ان کے گردے فیل ہوئے، نہ ان کی جلد کے اندر زخم بنے۔ اور سب سے بڑا اللہ ذو جلال والاکرام نے جو موضوع دکھایا کہ 309 سال کے تھے، 309 سال غار میں تھے، 20 سال کے نوجوان تھے، تو جب غار سے نکلتے تو ان کو 329 سال کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ ذو جلال والاکرام جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے جب یہ غار سے نکلے تو 20 سال کے نوجوان تھے۔ لا الہ الا اللہ، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو مخلوق چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے میڈیکل سائنس فیل ہو کے رہ گئی، جو ہم دیکھتے ہیں ایسے اللہ ذو جلال پاک۔ سورہ فیل کے اندر اللہ ذو جلال والاکرام نے کیسا واقعہ، ہاتھیوں کو فوج لے کے ابراہیم مکے کے اوپر چڑھا، اللہ ذو جلال والاکرام نے اپنی فوج بھیجی، پرندوں کی فوج بھیجی، ان کے اندر پتھر کی شکل میں میزائل اللہ نے بھیج دی، ایک منہ میں اور 2 پنجوں کے اندر۔ اوپر سے وہ پتھروں کو چھوڑتے، نیچے آتے، لوہے کی ٹوپی میں سوراخ کرتے، بدن کے اندر کے سوراخ کرتے، ہاتھی کے اندر سوراخ کرتے، اور اللہ ذو جلال والاکرام نے قرآن کے اندر اس کا حکم آئے گا کھائے ہوا گوشت بنا دے۔ ایسے اللہ ذو جلال کو دیکھ پاتے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو مخلوق چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا۔ جن چیزوں سے اللہ ذو جلال والاکرام اس دنیا کے اندر کرتا ہوا دکھاتے ہیں، اللہ اس کے بھی محتاج نہیں۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ یہ اللہ نے ایک صرف دنیا کے اندر دکھائی ہے، لیکن اللہ ذو جلال جلانے کے اندر آگ کے محتاج تھوڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ ذو جلال والاکرام نے آگ سے جلانے کی صفت لے لی اور سلامتی والی ان کو بنا دیا۔ ایسے اللہ ذو جلال قدرت والے ہیں میرے بھائی بزرگ۔ ایک بار بھی ابراہیم علیہ السلام کا نہیں جلا۔ ایسے اللہ ذو جلال نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں رکھی ہیں، ان میں جتنی خاصیتیں رکھی ہیں، ان میں سے اللہ ذو جلال نے صفات رکھی ہیں۔ اللہ ڈال دے نکال دے، یہ ہم واقعات کیوں بار بار بیان کرتے ہیں؟ اللہ ذو جلال والاکرام نے اسماعیل علیہ السلام کے پاس جو چھری چلی، اس میں سے کاٹنے کی صرف ہی نکال دی اللہ کے حکم سے۔ وہی چھری نبوی طاقت کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ نہیں چلی، حالانکہ انسانی گردن نازک ہوتی ہے، بھیڑ کی یا دمبے کی گردن سخت ہوتی ہے۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے چھری میں سے اسماعیل علیہ السلام کے لیے کاٹنے کی صفت کو نکال لیا، اور اسی وقت اللہ ذو جلال والاکرام نے
دمبے یا بھیڑ کے لیے اس چھری میں کاٹنے کی صفت کو ڈال دیا تو وہ ذبح دمبا یا بھیڑ ذبح ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام بالکل ٹھیک تھے. یہ کس نے کیا میرے بھائی بزرگوں؟ لا الہ الا اللہ. ایسے اللہ بتاتا ہے. دنیا کے اندر اللہ ذو جلال نے زبان کو گویائی کا ذریعہ بنایا. انسان بولتا ہے اس سے، لیکن اللہ سے قربان جائے اللہ بلوانے میں اس زبان کے محتاج بھی نہیں. قیامت کے دن اللہ ذو جلال والاکرام اس کی زبان پہ تالا لگا دیں گے. اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی رانیں، اس کے ہاتھ، اس کی پنڈیاں گواہی دیں گی. کسی نے کہا کہ یہ کیسے بولیں گے؟ اس نے کہا یہ زبان کس کی بنی ہوئی ہے؟ اس نے کہا یہ زبان گوشت کی بنی ہوئی ہے. جو اللہ اس گوشت سے بلوا سکتے ہیں وہ اس گوشت سے بھی بلوا سکتے ہیں. ایسے اللہ ذو جلال قدرت والے. جنت کے اندر کوئی تقاضا نہیں ہوگا، کوئی گندگی نہیں ہوگی. آدمی تن و من کھانا کھائے گا، ہضم ہو جائے گا، شبودار ڈکار آئے گی. اللہ ذو جلال والاکرام نے گردوں کا سسٹم کیا رکھا ہے اور خون بنانے کا سسٹم کیا رکھا ہے، اور یہ کھانا جب ہضم ہو جائے گا اس کا کیا سسٹم رکھا ہے. 100% بدن کے اوپر اس کو لگے گا، کوئی تقاضے کے لیے دیا جانا پڑے گا. ایسے اللہ ذو جلال کی قدرت میں ایسے مالک ہیں. اللہ ان کے محتاج تھوڑی ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا. اللہ جو چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. فرعون کو اللہ ذو جلال والاکرام نے اپنی فوجوں سمیت غرق کر، نمرود کو اللہ ذو جلال نے اپنے فوجوں سمیت غرق کر. آج ہم طاقت کا حصے کرتے ہیں، یہ طاقت ہے. ہم جگہ کہ اکثریت اقلیت ہے. اللہ ذو جلال والاکرام نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اکثریت کو پانی کے اندر ڈبو دیا اور اقلیت کو اللہ ذو جلال والاکرام نے کامیاب کر دیا. اللہ ذو جلال والاکرام سامنے اکثریت اقلیت کوئی حیثیت نہیں. اگر اللہ ذو جلال کو ماننے والے، نبی کے طریقوں پہ چلنے والے اگر ایک ہے تو وہ ایک ہی کامیاب ہے. اگر 80 یا 82 ہے تو 80 82 کامیاب ہیں. اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. یہ چیزیں اللہ ذو جلال والاکرام نے ڈالی. تو نبیوں کے اوپر حالات آتے تھے میرے بھائی، لوگ ان کی بات کو سنتے نہیں تھے، مارتے تھے، بات کو رد کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے واقعات کیے ہیں. کتنی مضبوط قومیں اللہ ذو جلال نے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، کیسی بڑی بڑی قومیں ملی، لیکن نبی کی بات کو نہیں مانا. اللہ ذو جلال نے ان کو ناکام کر کے دکھایا. ایسی طاقتور قوم تھی کہ پورے درخت کو بغل میں ڈال کے اور اکھاڑ کے رکھتے تھے. بڑی گریب بھی اس کو نہیں اکھاڑ سکتی. لیکن اللہ ذو جلال والاکرام کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا. اللہ ذو جلال نے غرق کر کے دکھا دیا. چاروں طرف پہاڑ، ایک طرف خالی تھی. آ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ لیے اور کہا کہ اللہ ذو جلال والاکرام کو کہ ہمارے مقابلے میں آ جائے. اللہ ذو جلال والاکرام نے اپنی مخلوق ہوا کو بھیجا. اس ہوا نے ان کو اٹھایا اوپر اور آپس میں ٹکرا کے زمین پہ مار دیا. جس طرح کھجور کے بڑے درخت تنے پڑے ہوتے ہیں، کس طرح زمین کے اوپر یہ پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے حکم کے سامنے کون ٹھہر سکتا؟ اللہ کی طاقت کے آگے کون ٹھہر سکتا؟ ایسے اللہ ذو جلال والاکرام نے کو کر. یہ قوم آئی، انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر تراش کیا کہ ہمیں ہوا نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ ذو جلال والاکرام کی نافرمانی کی، وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا. اللہ ذو جلال نے ایک فرشتہ مسلط کر دیا، اس نے چیخ ماری، کلیجے پھاڑ کے. ایسے اللہ ذو جلال کو نہیں پایا. یہ ساری قوموں کے واقعات اللہ ذو جلال نے کیوں کر دیے؟ یہ میری اور آپ کی عبرت کے لیے کہ جنہوں نے وقت کی نبی کی بات کو مانا، اللہ ذو جلال والاکرام ان کو کامیاب کر دیا. جنہوں نے نہیں مانا، اللہ ذو جلال کو ناکام کر کے دکھا دیا. اب ہمارا یقین اس کے اوپر بیٹھے جو قرآن کے اندر بیٹھے، اس یقین کو بنانے کی یہ محنت ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. یہ میرے صحابہ کرام کو پہلے کرائی گئی تھی، پھر احکامات آئے تھے. لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں. یہ کلمہ سب کا مشترک تھا. تو اللہ ذو جلال والاکرام اس نبیوں سے قربانیاں لے رہے ہیں. آگ میں ڈالا گیا، پتھروں سے مارا گیا، لوہے کے کنگھوں سے جو گوشت کو نوچا گیا. حضرت حنظلہ علیہ السلام ایک نبی بھی گزرے ہیں. ایک تو ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. ان کو ان کی قوم نے، بدبختوں نے کنویں میں ڈال دیا، اوپر پتھر رکھ دیا. تھوڑے عرصے کے بعد جب گئے کہ یہ وفات پا چکے ہوں گے، لیکن دیکھا تو پھر زندہ تھے. ان بدبختوں نے مٹی اور گارے کے ساتھ اس کنویں کو بند کر دیا، زندہ درگور کر دیا نبی کو. یہ اللہ ذو جلال نے قربانیاں لیا نبیوں سے کی. آروں سے چیرا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے نبی.
نبی تو چنے ہوئے لوگ تھے اللہ ذو جلال، ان کو کون ہاتھ لگا سکتا تھا؟ لیکن اللہ ذو جلال والاکرام کی دین کی محنت کی ایک ترتیب ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس ترتیب پہ ہمیں آنا پڑے گا، اس قربانی اور مشقت پہ ہمیں آنا پڑے گا. جس طرح ہم عبادات کے اندر ہمارا یقین تسلیم کیا ہوا ہے کہ فجر کی نماز ہے سردی میں ہر کوئی پڑھنے جاتا ہے، اس کے دل و دماغ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. دوپہر کو ہم زہر کی نماز گرمیوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے دل و دماغ نے تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن دین کی محنت جو اللہ ذو جلال والاکرام نے ختم نبوت کے صدقے میرے اور آپ کی ذمہ لگائی ہے، اس کی ترتیب کو ہمارے دل و دماغ نے تسلیم نہیں کیا ہوا. اس کے لیے ساری محنت ہے میرے بھائی. یہ بات جو بار بار ترغیب دی جا رہی ہے اسی لیے کہ دین کی محنت ایسی ہوگی، قربانی مشقتیں آئیں گی اس کو. نبیوں کا سلسلہ آ کے اللہ ذو جلال والاکرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرما دیا. قیامت اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ ذو جلال نے مشقت اور قربانی کی ترتیب، دین کی محنت کی ترتیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں بدلی. اب ان کی قربانیاں، ان کی مشقتیں وہ شروع ہو گئی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنا مجھے دین کے لیے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا اس دین کی محنت کے لیے. طائف کے سفر میں کتنے پتھر پڑے کہ نالین مبارک خون سے رنگین ہو گئے. اللہ ذو جلال والاکرام نے ترتیب تھوڑی ہے اس طرح چلے گی. یہ بار بار اس کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مستند واقعات ہیں، یہ گزرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دعوت کا کام نہیں کر رہے تھے، اپنی ذاتی عبادت کرتے تھے. کیا مشہور تھے؟ صادق امین، فیصلہ کرنے والے، امانتیں رکھنے والے. یہ حجر اسود کا جو واقعہ ہے جس میں سارے سرداروں کو چادر پکڑائی گئی اور حجر اسود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھوں سے نصب کیا، یہ نبوت سے پہلے کا. یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہوئی ہیں. لیکن جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کے لیے آواز لگائی تو پہلا پتھر ہی اپنے چچا نے مارا، کیونکہ اللہ ذو جلال نے مشقتوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اس کو. قربانیاں تو آئیں گی. وہ سارے القابات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نے دیے تھے وہ سارے القابات الٹے کر دیے. جادوگر، نعوذ باللہ، کاہن، کیا کیا کیا. اس دعوت کے کام کے ساتھ اللہ ذو جلال اس کام کو جوڑا ہوا ہے. ایک آدمی اپنی ذاتی عبادت کرتا رہے، انفرادی عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا رہے شکل و صورت کے مطابق، لیکن دعوت دے رہے تو بڑا نیک مشہور ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح ہی دعوت دیتا ہے تو میرے بھائی بزرگوں، لوگ اس کے خلاف ساری استشہادی نکالیں، تم یہ تھے، تم یہ تھے. کیوں؟ اللہ ذو جلال نے اس کام کو مشقت اور قربانی اور باتوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ آئیں گی، یہ للہیت ہے اللہ کی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جتنا مجھے اس دین کے لیے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. ایسے اللہ ذو جلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی. جنگ عہد کے دوران زخمی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گھڑے میں گر پڑے، دندان مبارک شہید ہو گئے، زخم چہرے کے اوپر آ گئے. خود سوچو یہ کہ کون قربانیاں دے رہے ہیں؟ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ذو جلال والاکرام نے ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 تلواروں کے نیچے سے گزارا. غار کے اندر پناہ لینی پڑی. سانپ نے ابو بکر صدیق کو ڈس بھی دیا. کیا اللہ ذو جلال والاکرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا رہے تھے تو براق بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ براق پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے تھے. تو ہجرت کے موقع پہ بھی ایک اللہ ذو جلال براق کو بھیج دیتے. گھر کے اوپر براق آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے، ابو بکر صدیق تشریف رکھتے اور مدینہ جا کے اترتے، کوئی قربانی مشقت نہ ہوتی. اللہ ذو جلال والاکرام نے اس قربانی اور مشقت، اس ٹینشن سے سب کو گزارا کیونکہ اللہ کی ترتیب ہے. سردار الانبیاء کے لیے بھی ترتیب نہیں بنتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ ذو جلال نے تخت دیا تھا، اس پہ بیٹھ کے ساری اس کے اندر ہوتے، ان کی فوج بھی اس کے اوپر تھی. تو یہ تو سردار الانبیاء تھے، ان کو بھی اللہ ذو جلال نے ایک تخت دے دیتے. صحابہ کرام اس کے اوپر بیٹھتے اور ساری دنیا کے اندر دین کو پھیلا دیتے. لیکن اللہ ذو جلال والاکرام نے سردار الانبیاء کے لیے بھی اپنی ترتیب کو تبدیل نہیں کیا. میرے بھائی، یہ تکلیفیں آئیں گی، یہ مشقتیں آئیں گی.
کیونکہ اللہ ذو جلال والاکرام نے اس ترتیب کو بنایا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی بزرگوں، جب اللہ ذو جلال والاکرام نے ختم نبوت کے صدقے یہ کام جب اس امت کے حوالے کیا، اس امت نے سب سے پہلے جن نے کام کیا وہ حضرت صحابہ کرام تھے، جن کی تربیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی، قربانی اور مشقت کے اوپر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان کو یہ بتا دیا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا ہے، میرا یہ کام تم نے لے کے ساری دنیا کے اندر جانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی یہ بات ان کو نہیں کی، ان کی تربیت عملی طور پہ یہ کی کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو وہ بھیج دیتے تھے کہ جائے اوروں کو کلمہ پڑھا کے لاؤ۔ یہ نہیں کہ جو کلمہ پڑھے اس کو اپنے پاس بٹھا لیتے کہ تم بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنے والے آئیں گے تو میرے ساتھ بیٹھیں گے، نہیں، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ جو کلمہ پڑھتا اس کو بھیج دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنے صحابہ تھے، اور اس کلمہ پڑھوانے پہ انفرادی طور پہ ان صحابی کے اوپر جو مصیبتیں، مشقتیں، قربانیاں آتی تھیں، اس پہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ کی ترتیب ہے یہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور 6 آدمی کو لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان ہیں۔ 3 خلفائے راشدین مستورات کی اس کے اوپر دعوت کے اوپر اللہ تعالیٰ جلال والاکرام نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، کھیل رہے تھے، حضرت خدیجہ عنہا جو ایمان لا چکی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ علی کو دعوت دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دعوت پہ اللہ نے ان کو مسلمان کیا، ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جو تھے بہن کی دعوت پہ اللہ جلال والاکرام ان کو مسلمان کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی یا خالہ کی دعوت پہ اللہ جلال والاکرام ان کو مسلمان فرمایا۔ یہ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کرتی، اس کے اوپر تکلیفیں آتی اس کو برداشت کرتی۔ وہ ایمان مقصود مطلوب جو اندر پیدا کرنا تھا اس ترتیب سے گزارا جا رہا تھا۔ کلمہ پڑھتے ساتھ ہی تو راحت آنی چاہیے تھی کہ کلمہ پڑھ لیا تو اب راحت آئی تھی، لیکن کلمہ پڑھتے ساتھ ہی مشقتیں آتی، قربانیاں ہو جاتی، آزمائش میں آ جاتی۔ اگر وہ کلمے کو چھوڑ لیتے تو کفار مکہ ان کا پیچھے چھوڑ دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کتنا مارا جاتا ہے، گرم ریت پہ لٹا کے کسی اوپر رکھ کے وہ عہد ہونا ایک ہے ایک ہے ایک ہے، کیوں پوچھتے بھی ہوتے تمہارا اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ بلال اپنے ایمان میں کتنا پکا ہے۔ آل یاسر یہ وہاں کے مکہ کے جو تھے وہ مقامی نہیں تھے، ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ اتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی کہ کمرے میں بند کر کے پھر نکالا جاتا، پھر ریت پہ گھسیٹا جاتا، مارا جاتا پورے طریقے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا تو صبر کی تلقین کرتے اور جنت کی بشارت دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے تو پرچہ مارا جس میں کوئی شہادت کی، پہلی شہادت مستورات میں ان کی ہوئی تھی۔ یہ قربانیاں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ دین کی محنت کی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ انگاروں میں گھسیٹا ہو، جس انگارے بالکل لال ہوئے، ان کی چربی اور خون سے اللہ جلال والے کو انگاروں کو بچایا۔ ایسے تکلیفیں اللہ کے حکم سے ساری آتی برداشت کرتے تھے، اس کے انتظار میں نہیں آتے کہ لوگ چل کے آئیں، یہ 2 بعد چل کے جاتے، یہ نبی کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جا رہے ہیں، نبی چل کے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس۔ اللہ ذو جلال والاکرام ان قربانیوں اور مشقت کے اوپر وہ ایمان اندر بناتے جا رہے۔ 13 سال لگ گئے وہ منہ کا کلمہ اس دل کے اندر پہنچنے کے لیے۔ ایک بارش کا فاصلہ 13 سال کے اندر طے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد اور صحابہ کرام جیسے شاگرد، اور 13 سال اس کو لگ گئے یہ کلمہ دل میں اتارنے کے لیے۔ اب میرے بھائی بزرگوں، جو مقصود اور مطلوب ایمان اللہ ذو جلال والاکرام اندر پیدا کرنا چاہتے تھے، ان قربانیوں اور مشقتوں کے اوپر وہ مطلوب و مقصود ایمان جب ایک سطح تک پہنچ گیا تو اللہ ذو جلال والاکرام نے بارش کی طرح احکامات کو نازل کر دیا۔ نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، شراب کی حرمت بھی آ گئی، سود کی حرمت بھی آ گئی۔ وہ ساری چیزیں اللہ ذو جلال والاکرام نے اس مقصود ایمان کو بنانے کے بعد کیا۔
حکم کیا تھا کہ مار کھانی ہے، مارنا نہیں ہے. حکم کیا تھا؟ تلوار کے زخم کھانے ہیں، تلوار کو کھانی نہیں ہے. لوگوں کا برا بھلا سننا ہے، جواب دینے میں برا بھلا کسی کو نہیں کہنا. یہ اس دعوت کی ترتیب. دار ارقم کے اندر یہ سارے جمع ہوتے تھے، دین سیکھتے تھے سارے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح اللہ ذو جلال والاکرام نے وہ مقصود اور مطلوب ایمان جس طرح بنا، تو اللہ ذو جلال والاکرام نے نماز کا، اب نماز سے جو چیزیں اللہ ذو جلال والاکرام نے اور اللہ کے رسول نے کہی ہوئی، ان کا یقین وہ 13 سال میں بنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محنت ہوئی تو اللہ ذو جلال والاکرام نے وہ ایمان اندر بنا دیا کہ نماز سے جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان کا یقین بیٹھا ہوا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ 5 وقت حدیث پاک میں مفہوم بیان کروں، جو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام فرمائے گا، اللہ ذو جلال والاکرام اس کو 5 پروانے عطا فرمائیں گے. 5 پروانے عطا فرمائیں گے. پہلا جو ہے وہ رزق کی تنگی اس سے دور ہو جائے گی. یہ ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن کتنا یقین میرا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کا کتنا یقین بیٹھا ہوا تھا، یہ آپ خود سوچتے ہیں. ان کا یقین بنایا ہوا تھا، بنا تھا 13 سال تک. اس کے بعد جب یہ حدیث سامنے آتی تھی تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ ذو جلال والاکرام سے اپنی مطلوبہ چیز لے لیتے تھے. اپنے باغ کے اندر تو بارش کو برسا لیتے تھے، مردے گدوں کو زندہ کرا لیتے تھے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ ذو جلال والاکرام سے اپنا کام کروا لیتے تھے. کیوں؟ وہ ایمان اندر بنا ہوا تھا. ہمارا ایمان نہیں بنا ہوا. اگر ہمیں اس چیز پر یقین بیٹھا ہو کہ نماز سے ہوتا ہے تو ہم اپنی نماز کو دیکھیں. مولوی صاحب میری ذرا نماز سن لیں. کیوں؟ میری نوکری نہیں مل رہی. مولوی صاحب میری نماز سنیں، رکوع میں غلطی ہے، سجدے میں غلطی ہے، کہاں پر غلطی ہے جس کی وجہ سے میرا یہ رزق کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ اس یقین کے ساتھ میرے بھائیوں بزرگوں چیزیں بنی. جتنا یقین بیٹھا ہوا ہوگا اور یقین بنے گا بقدر محنت سے. جو قربانی اور مشقت کرے گا اس کے برابر اللہ ذو جلال والاکرام اس کا یقین بنائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنی انہوں نے قربانی کی، سارا جان، سارا مال، سارا وقت اللہ ذو جلال والاکرام کے راستے میں دے دیا. اللہ ذو جلال نے سلام بھی بھیجا. اور میرے بھائی بزرگوں، اس انعام کے اوپر اللہ ذو جلال نے ان کے ایمان کو سب سے اوپر انسانوں کو بنا دیا. یہ کیوں میرے بھائی؟ قربانی اور مشقت کے اوپر. یہ جو ثواب تھا یہ اس لیے نہیں تھا، یہ اجر اس لیے نہیں تھا ان کے ایمان کے بڑھانے کا. ان کی قربانی اور مشقت کے اوپر اللہ ذو جلال والاکرام نے ان کے ایمان کو بڑھایا. اگر صحابہ کرام کی درجہ بندی کی جائے تو صحابہ کرام میں سب سے بڑے اونچا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. قربانی 1 نمبر کی، خود بھی اللہ ذو جلال والاکرام کو 1 نمبر پر رکھا. ایسے اللہ ذو جلال والاکرام اس قربانی کو بڑھتا ہے. مشقت اور قربانی، مشقت اور قربانی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تبوک کے موقع سارا کچھ گھر سے لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو 49ویں نمبر پہ کئی مسلمان ہوئے تھے، قربانی کرتے 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 2 نمبر پہ آ گئے اور کوشش انہوں نے کی 1 نمبر کو بھی آگے پڑھ جائے. لیکن میرے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کراس نہیں کر. جنگ کی عمر وہ پورا سامان لے اور آدھا سامان لے. کسی بڑھیا کی خدمت کرتے تھے، انتظار کرتے رہتے کون ان کی خدمت کر کے پہلے جاتے. دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت کر کے جا رہے. ایسی یہ چیز اللہ ذو جلال نے نمازوں کے ساتھ بنائی. اللہ ذو جلال والاکرام نے اس قربانی کے اوپر اپنے احکامات کو، ان کا یقین دلوں کے اندر بٹھایا ہوا تھا. روزے سے جو کچھ ہوتا ہے، حج سے جو کچھ، زکات، ان کا یقین بیٹھا ہوا تھا کہ جو میں عمل کروں گا میرے بھائی بزرگوں اس پہ اللہ ذو جلال یہ کچھ عطا فرمائیں گے. اب یہ یقین میرا اور آپ کا بیٹھا ہے اس لیے کہ ان کی قربانی زیادہ تھی. ان کو ایمان کو اللہ ذو جلال نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور میرے بھائی بزرگوں، دین کے علم کے لیے مستند چیزیں. ابو بکر صدیق کے پاس ایک حدیثوں کا مجموعہ تھا، لیکن ان کی ایمان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اس کو جلا دیا کہ میری وجہ سے کوئی چیز آگے غلط نہ چلے. منہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ دین کا اتنا علم سیکھنا ہر ماں اور فرض ہے، جس کی حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز نائز،
اور ناجائز میں تمیز کر سکیں؟ آپ خود سوچیں. علم ہمیں ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا. علم اور ذکر ایک ہی چیز. میرے علم کے اندر ہے کہ نامحرم کو دیکھنا ٹھیک بات نہیں ہے، لیکن میرے عمل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان اندر نہیں بنا ہوا. صحابہ کرام کا ایمان 13 سال تک بنایا گیا تھا، اس ایمان کی وجہ سے ان کا قول اور فعل ایک جیسا تھا. اب کیا ہے کہ میں نامحرم کو دیکھتا ہوں اور ساتھ میں تسبیح بھی ہے، تو یہ ذاکر نہیں، یہ غافل ہے. اس کو اللہ ذو جلال اس وقت یاد نہیں ہے. اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ سر نیچے کر لیتا. یہ اس کا ذکر ہے اس وقت کا. تیسرا کلمہ درود و استغفار اللہ ذو جلال نے ایمان بنانے کے لیے دیے. اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے استغفار کیا گیا. اللہ ذو جلال کی بڑائی کو رکھتے ہوئے جو ہے اور تیسرے کلمے کا ذکر کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے درود شریف بھیجا. اس سے اللہ ذو جلال ایمان کی سطح کو اٹھاتے. جس طرح قرآن اترتا جاتا تھا میرے بھائی بزرگوں، اس طرح اللہ ذو جلال صحابہ کرام کی ایمان کی کیفیت کو بڑھاتے جاتے تھے. وہ چیزیں جو قرآن کے اندر سنتے تھے ان کے عمل کے اندر آ جاتی تھی. قرآن شریف کی آیت اتری کہ اپنی بہترین چیز اللہ کے مفہوم بیان کرو کہ بہترین چیز اللہ کے راستے میں دی جائے. کسی نے باندھی دی، کسی نے گھوڑا دیا، کسی نے اپنا باغ دیا. کیا یہ ان کا ایمان بنا ہوا تھا. ایمان ان کا عمل کراتا تھا اور ایمان بنا تھا ان کی محنت اور قربانی سے. ان کو اللہ ذو جلال والاکرام کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. ان کا ایمان ایسا بڑا ہوا تھا میرے بھائی بھائی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو کافر کا، یہ گئے اور اس کا سر اتار کے لیا. یہ ان کے اپنے سگے والد تھے. یہ ایمان کدھر سے لائیں گے؟ ایسا ایمان ان کا بنایا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ آپ ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ دے دیں. سب نے مشورہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مشورہ تھا کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے حوالے کر دیں، ہمارے چچا کے بیٹے، ہمارے ماموں، ہمارے بھائی، ہمارے والد، ہمارے ہر بندہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردن اپنے ہاتھ سے اٹھائے گا اور اللہ ذو جلال والاکرام کو یہ بتائے گا کہ اے اللہ ہم اپنے رشتہ داروں کے نہیں، ہم تیرے. یہ ایمان کہاں سے لائیں؟ یہ وہ ایمان مقصود مطلوب تھا. آج اس مقصود ایمان سے ہم اپنی عبادات کو پورا نہیں کر سکتے اور اپنے معاملات معاشرت کو ٹھیک کرتے. ایسا ایمان اللہ ذو جلال والاکرام کا بنا ہوا ہے. اور میرے بھائی بزرگوں، اللہ ذو جلال والاکرام اس ایمان کی وجہ سے ان کے اخلاق کو ایسا پہنچا دیا تھا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. پہلے ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تھا تو اس کے اوپر سینکڑوں برس لڑائی ہوتی تھی. بیٹیوں کو اللہ معاف کرے زندہ درگور کرنا، جہالت کا دور دورہ تھا. لیکن جس طرح اللہ ذو جلال والاکرام نے اس مشقت، قربانی، اس میں سے اللہ نے صحابہ کرام کو جیسے گزارا تو وہ ایمان جو اندر پک گیا تھا، پھر اس ایمان کے جو اثرات تھے کہ خود شہید ہو رہے ہیں اور پانی کوئی نہیں پی رہا. ایک صحابی کے پاس پانی کا پیالہ لے کے گئے، اس نے دوسری طرف آج سنی تو اس طرف اشارہ کر دیا، اس نے آج کی تو تیسری کی طرف اشارہ کر دیا. جب واپس آئے تو اپنے چچا کے بیٹے بھی انتقال کر چکے تھے اور صحابی بھی انتقال کر چکے. یہ وہ ایمان مقصود تھا جو اللہ ذو جلال والاکرام نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا. یہ ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ حضرت مولوی عبدالرحمان صاحب رائے والے اللہ کی قبر نور سے بھر دے اس ممبر پہ یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے اس کا بیٹا کسی کو قتل کرے اور یہ عدالت میں جا کے یہ آدمی یہ کہے کہ میرے بیٹے نے فلانے آدمی کو میرے سامنے قتل کیا، میں گواہ ہوں. یہ ایمان کہاں سے لائیں گے؟ یہ وہ ایمان صحابہ کرام اور صحابیات کا بنا ہوا تھا. گناہ ان سے ہو جاتا تھا، وہ پیش ہو جاتے تھے کہ یہ گناہ اس دنیا کے اندر دھل جائے. یہ اس محنت کے اثرات تھے.
جو اللہ ذو جلال والاکرام کے اندر اللہ ذو جلال والاکرام نے ان کے اندر پیدا فرمائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس دراہم نہ ہو، درم نہ ہو، وہ مفلس ہے، پیسے یا غریب ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بڑے نیک اعمال کرتا ہوگا، بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، وہاں تو وزن ہوگا، اگر پہاڑوں پہ بھی وہ نیکیاں رکھ دی جائیں تو پہاڑ بھی دب جائیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ گالی نکالی ہے، اس کو نیکیاں دے دو، مطالبے والے کھڑے ہو کے لائن لگی ہوگی، اس کو دے دو اپنی نیکیاں، اس نے غیبت کی ہے وہ نیکیاں بھی اس کو دے دو، اس نے جھوٹ بولا ہے میرے خلاف نیکیاں اس کو دے دو، باپ مر گیا تھا بہن بھائی کو حصہ نہیں دیا وہ نیکیاں اس کو دے دو، کسی کی زمین دبائی ہوئی تھی نیکیاں اس کو دے دو۔ اب یہ سارے لوگ اپنا حق اس سے نیکیوں کی صورت میں لیتے جائیں گے، اور اس کے بعد آخر میں کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن مطالبے والے کھڑے ہوں گے۔ ابھی بھی لوگ کھڑے ہیں کہ اس ڈاکو کی غیبت کی تھی، اس چور کی غیبت کی تھی، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن غیبت اور جھوٹ اور مار کے دمانے میں وہ لوگ مطالبے والے کھڑے ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اس بندے کے سر ڈال دیے جائیں گے، ان لوگوں کے گناہ اس بندے کے سر ڈال دیے جائیں گے، اور یہ اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص مفلس ہے، کیا لے کے آیا تھا اور کیا لے کے چلا گیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہم نے اپنے اعمال کو بچا بچا کے اللہ ذو جلال والاکرام کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پہلے ہمارے اعمال کمزور، اس کے اوپر اگر ہم یہ جھوٹ، غیبت، بد نظری اور اشارے کریں گے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو میرے بھائی بزرگوں، اپنے اعمال کو بچا بچا کے اللہ ذو جلال والاکرام کے سامنے پیش کریں، لیکن ہوگا کب؟ جب میرے ایمان کی حالت ہوگی۔ یہ ایمان کسی سے معافی کے لیے چلا نہیں سکتا۔ کوئی بندے آپس میں ناراض ہو جائیں اور کوئی یہ کہے کہ اس سے معافی جا کے مانگو، تو وہ ایمان اس کے اندر ہوگا تو جو معافی مانگنے کے لیے تیار ہوگا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ گرمی کے روزے رکھتا ہے اور نفل پڑھنے والا ہے، لیکن اگر اس کو یہ کہے کہ یہ جا کے معافی مانگے تو یہ کہے گا گرمی کے روزے میں 10 اور رکھ لوں گا، 10-20 نفل اور پڑھ لوں گا، معافی مانگنے کے لیے میں تیار نہیں۔ یہ ایمان مانگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ دروازے کو بند کر دو، اور اگر اس محفل میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہے تو وہ اٹھ کے چلا جائے، ہم دعا مانگنے لگے، مفہوم بیان کر۔ ایک صحابی گئے اور واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا میری خالہ یا چچی جو تھی میرے سے ناراض تھی، میں ان سے صلح کر کے واپس آ رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اب وہ راضی ہو گئی، میں واپس آ کے بیٹھ گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، جھوٹ اور جو ہے وہ بد نظری اور موسیقی اور یہ سی چیزیں ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اندر مسئلہ ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ چیزیں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ایک پکا حکم اللہ کا میں نے توڑا، وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں باشارہ بھی ہوں، سب کچھ ہوں۔ وہ زمین جو میں نے کسی کی دبائی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جو میں نے کسی کو تنگ کیا وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جب تک میں اس چیز کو معاف نہ کروا لوں۔ ایک کمرے کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہے، غلاظت پڑی ہوئی ہے، ہم ایئر فریشنر چلا رہے ہیں کہ جا کے اس کی خوشبو سے بدبو ختم ہو جائے، وہ بدبو گناہ کی ہے جو ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہے، وہ گناہ ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے جس کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ہم اس زندگی کو نہیں دیکھ رہے جس زندگی کے اندر ہمیں یہ چیزیں نکل جائیں گی اور صحیح چیز آئے گی جس سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر کہا جائے کہ مسلمانوں پہ فلانی جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے وہ میری گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے جھوٹ بولا جو ان کی وجہ سے مسئلہ بن رہا ہے۔ قرآن شریف کی آیت کا مفہوم ہے کہ اس خشکی اور تری کے اندر جو فساد آتا ہے وہ ایمان والوں کی وجہ سے مفہوم بیان کر رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ میری گناہ یا میری اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنا فساد پھیل رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ جب ایمان اندر بنا ہوا ہوگا
تو بات بنے گی آگے، نہیں تو صحیح چیز بھی غلط لگے گی، غلط چیز پہ اصرار کرے گا، کیونکہ اندر سے وہ ایمان بنا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کا ایمان بنا ہوا تھا، ہر چیز پہ کھڑے ہو گئے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں تمہاری اس زمین کے ٹکڑے سے کوئی حاجت نہیں ہے، اب تم ہمارے بھائی ہو، ہماری بات مانو گے، کلمے کو قبول کرو گے، ہم آگے جائیں گے، راستہ روکو گے ہم مقابلہ کریں گے۔ وہ ایمان کے ساتھ جاتے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، روم اور فارس کی ان کی باقاعدہ فوجیں تھیں، 3 لاکھ کے مقابلے میں 60,000، 2 لاکھ کے مقابلے میں 20,000۔ کوئی کھیت میں کام کرے آ جاؤ، گھر میں بیٹھے آ جاؤ، سب جاتے مل جاتے، 3,000 20,000 کا لشکر تیار کرتے، جا کے میدان جنگ میں ان کو شکست دے دیتے، پھر اس کے بعد اس علاقے میں بس جاتے تھے۔ فوجیں تو میدان میں اندر جنگ شکست کھا کے چلی جاتی تھی، لیکن جب علاقے میں یہ جاتے تھے، عوام میں یہ بستے تھے، تو اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے یہ اتنے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ جتنے افریقن ملک ہیں، ٹیونس، لیبیا، موراکو، یہ جتنے افریقن، صحابہ کرام نے اپنے ایمان کی بدولت اللہ ذوالجلال کی وجہ سے ان کے اس ایمان کو جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ کسی علاقے کا لباس، کسی علاقے کی زبان، کسی علاقے کا جو رہن سہن ہے وہ تبدیل کرنا ناممکنات میں سے ہے، لیکن صحابہ کرام کا ایمان اندر ایسا تھا کہ جس جگہ جاتے تھے وہاں پورے پورے ملکوں کو پلٹ کے رکھ دیتے تھے اپنے اعمال اور اس کردار کی وجہ سے۔ آج وہ اپنے آپ کو فخر سے عرب کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، عربی زبان بولتے ہیں، لیکن میرے بھائی بزرگوں، جب ایمان بنا ہوگا تب اس وقت، جب ایمان کی محنت ہوئی بھی تب، اگر نہیں ہوگا، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب دین کی محنت ہوتی رہی تو اسلامی دنیا یہاں تک چلی، جب دین کی محنت بند ہو گئی بس یہ اسلامی ملک ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کرتا، کیونکہ دین کی محنت ختم ہو گئی تھی۔ ایسے صحابہ کرام دین کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہمیں کوئی نیک کہے گا، ہمیں کوئی اچھا کہے گا، ہمیں اللہ اچھا کہے گا۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ اس طرح، اور اللہ کے ہاتھوں میں یہ چیز دیکھ لو تو سارا کچھ چلا گیا۔ شیطان پہلے کسی کو نیکی پر کھڑا نہیں، اگر نیکی پر کھڑا اس کی نیت پہ حملہ کرتا ہے، اس لیے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنی نیکی اس کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے کرو، کوئی مسئلہ فون لاہور استغفار۔ یہ صحابہ کرام یہ ایمان ان کا کراتا تھا، بار بار اپنی نیت کو ٹھیک کرتے تھے۔ اور میرے بھائی بزرگوں، ختم نبوت کے صدقے جو چیز ہمارے ذمے ہے، اس ذمہ داری کو مت بھول گئی، جس سے نقصان ہونا شروع ہوا۔ پہلا نقصان یہ ہوا کہ میں نے دین کی محنت نہیں کی، میری زندگی سے دین نکل گیا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ یہ غیر مسلم بڑے بڑے بیانوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہم اس کو 10 گھنٹے کا بیان کریں گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ عملی مسلمان دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان ہے کیسا۔ جب میں نے دین کی محنت نہیں کی تو میری زندگی میں دین رہا، اپنا بھی نقصان کر دیا، اس کا داخلہ بھی بند کر دیا، وہ کہتا ہے یہ کیسے مسلمان ہے۔ بیرون پاکستان اور اندرون پاکستان کوئی جماعت بھی کسی غیر مسلم کے پاس نہیں بھیجی جاتی، سب جماعتیں مسلمانوں کے پاس بھیجی جاتی ہیں کہ مسلمان جب دین پہ آئے گا، جب اس کی زندگی میں دین ہوگا، اس کو دیکھ کے غیر مسلم دین کے اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام جب جاتے تھے بڑی بڑے بیان نہیں کرتے تھے، وہ کہتے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہماری طرح ہو جاؤ۔ جہاں جہاں صحابہ کرام گئے ہیں، ان کی اس ایمان کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتنے علاقوں کو پلٹ کے رکھا۔ یہ دین کی محنت تھی، ان کا ایمان اندر بنا ہوا تھا، جو وہ بات کرتے تھے ان کا دل اور گوٹ ملتا تھا، وہ سامنے والے پر اثر ڈالتا تھا۔ آج ہم منہ سے تو کہتے ہیں لیکن ہماری بات کیا قربانی اور مشقت اس طرح کی نہیں ہے جو سامنے والے پہ اثر ڈالے۔ میرے بھائی ایسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں نقصانات سامنے نہیں آتے۔ آسٹریلیا کے اندر 20,000 نوجوان یہاں سے بھرتی کر کے لے کے گئے تھے، افغانستان اور یہ اس علاقے سے۔ آسٹریلیا میں ریلوے لائن بچھانی تھی، ان کی ایمان کی حالت یہ تھی کہ پگڑیاں وہ باندھتے تھے، داڑیاں ان کی تھی، تسبیح ان کی تھی، جنمات ان کے تھے، اور یہاں پہ بحری جہازوں کے ذریعے سے گئے تھے، ساتھ اپنے اونٹ بھی ساتھ لے کے گئے تھے۔ اس زمانے میں 100 سال پہلے کی بات ہے۔ جس محنت کے لیے مسلمان کو پیدا کیا وہ محنت انہوں نے نہیں کی، حالانکہ ایمان کی حالت کیا تھی
کہ پگڑیاں پہننا، داڑھی ان کی تسبیحیں اور جانماز ان کے ساتھ تھے. انہوں نے 1857 یا 1849 کے اندر انہوں نے وہاں مسجد بھی بنائی. ابھی بھی وہاں لکھا ہوا کہ یہ مسجد افغانوں نے بنائی. لیکن دین کی محنت نہیں کی میرے بھائی بزرگوں. اس ایمان کو جو ساتھ لے کے گئے تھے، اس ایمان کے اثرات سامنے والے پہ کیا ڈالتے؟ ان غیر مسلم کو اسی چیز کو کہتے ہیں ان پہ ڈالتے، ان کو دین کے اندر داخل کرتے، اپنے ایمان سے بھی گئے. ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، آخر میں نام اس کا ہے یوسف خان، دروازے پہ لکھا ہے جوزف خان. نام اس کا ہے ابراہیم خان، دروازے پہ لکھا ہے ابراہیم خان. ایمان سے فارغ ہو. یہ اس محنت کے نہ کرنے کے اثرات. امریکہ کے اندر سان فرانسسکو کے اندر ایک امام مسجد ہمیں ملا، لمبا چوڑا، بڑی داڑھی، بہترین قسم. کہتے میرے پردادا یہاں تشریف لائے تھے، خوب زمینیں خریدیں، خوب بیچی، دین کی محنت نہ دارا تھا. اس پردادا کی اولاد امریکہ کے اندر کرسچن، عیسائی، اور اس پردادا کی اولاد پاکستان کے اندر مسلمان. یہ اس محنت کے اثرات جو اللہ ذو جلال والاکرام جو ہے قربانی پاکستان میں ہو رہی ہے، اللہ امریکہ میں کسی کو ہدایت دے رہا ہوں. مکہ کے اندر اللہ ذو جلال قربانیاں دے رہے تھے اور مدینہ کے اندر اللہ ذو جلال لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے. یہ اللہ ذو جلال والاکرام نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا. محنت ایک ہی رہ ہوئی، اللہ ذو جلال والاکرام ہدایت کسی دوسرے کو. اور جہاں محنت ہوگی وہاں میرے بھائی بزرگوں دین کی بہاریں آئیں گی، اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور لوگ بھی ان کی جو داخل ہوں. امریکہ میں ہمارا جانا ہوا. پہلے ایک افرو امریکن جو ذرا سے سامنے رنگ کے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہتے میں بڑا پریشان تھا. میں نے 2 مسلمانوں کو سنت لباس کے اندر جاتے دیکھا، ان کو دیکھ کے میرے دل کے اندر اطمینان آ گیا. کہتے میں ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا. جمعے کا دن تھا، جب اوپر دیکھا ماحول تو اور بھی لوگ اس طرح بیٹھے تھے. کہتے ان کو دیکھ کے میرا بڑا دل خوش ہوتا. اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ہر دن میں 5 دفعہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں. میں سمجھے جمعے کے دن ہی آتے ہیں. مجھے اتنا اطمینان ہوا کہ جمعے کو پھر میں پہنچ گیا. پھر مجھے بڑا اطمینان ہوا. تیسرے یا چوتھے جمعے کو اللہ ذو جلال مجھے ایمان سے بھی پڑھا. میں مسلمان ہوں صرف سنت لباس دیکھنے سے. یہ محنت ایسی نہیں ہے میرے بھائی، سب سے محنت ہے. کر لی تو کر لی، نہیں کی تو نہیں کی. اللہ ذو جلال کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. ایک اپنی ذاتی عبادات کر لینا اور ایک اجتماعی اس کے اندر شرکت سے بہت بڑا فرق ہے. اللہ اس کا اجر عطا فرماتا. دنیا کے اندر ایک ایم پی ایم این اے کوئی اس کو دے کہ میں نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے، اس کے جو چائے پلا کے رخصت کر دو. لیکن ایک بندہ کہے کہ نہیں جی میں نے اکیلا آپ کو ووٹ نہیں ڈالا، یہ پشاور والے، یہ پپی والے 1 لاکھ ووٹ یا 2 لاکھ ووٹ میں نے آپ کو ڈلوائے ہیں، تو وہ اس کی عزت کرے گا، چائے پلا کے رخصت کرے گا. وہ اس کو کہے گا بھی آپ تشریف کیوں لائیں، آپ ٹیلی فون کر دیتے. اللہ ذو جلال والاکرام کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا کہ یا اللہ ساری زندگی میں نے آپ کے اوپر پوری کی، اللہ اس کو بھی جنت دی. لیکن ایک بندہ اللہ ذو جلال والاکرام کے سامنے پیش ہوگا کہ یا اللہ جو کام ختم نبوت کے صدقے آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا اس کام کو میں نے کیا، اور یا پشاور والے، کراچی والے، امریکہ والے اتنے لوگ آگے آ کے سجدہ کرنے والے بن گئے، اللہ ذو جلال کو کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ اس کو جنت، اس کی کرسیاں جو ہوں گی جس پہ مہر نبوت نہیں ہوگی، نبیوں کے ساتھ لیں. دائی ہے، دائی بننا ہے، دائی بنانا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے پاس بٹھائے رکھتے، عمرے پہ عمرے کرتے اور اتری بٹھا کے میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتے ہیں جی، اور 1 لاکھ نمازیں مکہ کے اندر، 50,000 مسجد نبوی کے اندر پڑھتے، تو میں اور آپ کیسے مسلمان ہوتے؟ سوچنے کی بات ہے. اگر وہ اپنا گھر اور بیویوں کو نہ چھوڑتے، اپنے بچوں کو نہ قربان کرتے، اور میں اور آپ کیسے مسلمان ہوتے؟ 36,000 اردن کے اندر دفن ہے، 700 ہمارے افغانستان پاکستان کے اندر دفن ہے، 10,000 ہمارے سوریا کے اندر دفن ہے، چائنا کے اندر دفن ہے. انہوں نے ایسی قربانی کی کہ واپس ہی نہیں گئے. ہم تو 7 مہینے سال کے لیے جاتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں، اللہ ذو جلال والاکرام نے جو ختم نبوت کے سب کے کام ذمہ لگایا وہ کام ہمارے ذمہ ہے. اللہ ذو جلال والاکرام نے اس کام کو ساری دنیا کے اندر پھیلا دیا. جماعتیں جاتی ہیں، لوگ لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، گشتیں کراتے ہیں، جماعتیں دیتے ہیں اور پھر رخصت بھی کرتے ہیں. ہمارا بھی سفر تھا 1 مہینے کا امریکہ کا. اس میں اجتماعات کے اندر ہماری جو تھی وہ شرکت کے لیے جانا تھا. الحمدللہ تقریباً کوئی 10 جگہ پہ اجتماع ہمارا ہوا.
امریکہ کے اندر مختلف شہروں میں. یہ کوئی 27 احباب کا قافلہ تھا پورا، جس میں بنگلہ دیش کے اور جس میں بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان کے احباب تھے. ہماری 2 احباب کی تشکیل پشاور سے تھی. 17 جون کو پورے امریکہ کا مشورہ تھا. خود سوچیں، پورے امریکہ کے جتنے پرانے ساتھی تھے وہ نیو یارک کے اندر سارے جمع ہوئے تھے. آدمی حیران ہوتا ہے، امریکہ جیسے شہر کو دیکھو، امریکہ جیسے ملک کو دیکھو اور کام کو دیکھو، فکر کے ساتھ، ہر علاقے کے ساتھ. انہوں نے پورے امریکہ کو 5 ریجن ہم دیتے ہیں. جس طرح آپ نے ادھر ہمارے 18 رکھے ہیں، تو انہوں نے پورے امریکہ کو 5 ریجن کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے. ہمارا جس طرح اپنے مسجد کا مشورہ تھا، اس کا بھی مسجد کا مشورہ ہوتا ہے. ہمارا منگم کا مشورہ ہوتا ہے، وہ اس کو ایریا مشورہ کرتے ہیں، علاقے کا مشورہ. پھر ہمارا جو مرکز میں آ کے مشورہ ہوتا ہے، وہ اس کو ریجنل مشورہ کرتے ہیں، پورے ریجن کا مشورہ. اور پھر پورے امریکہ کا مشورہ. ایسا بہترین کام کریں، آپ حیران رہتے ہیں. ہر ریجن سے پرانے ساتھی 5-10 یہ سارے ادھر آئے ہوئے تھے. تقریباً 250 سے لے کے 300 تک مجمع صرف مشورے کے اندر جو پرانے احباب کا تھا اپنے اپنے علاقوں سے مشورے میں تشریف لایا. ہمارے جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش احباب گئے تھے، ان سے ملاقات اور اس مشورے کا مقصد یہ تھا کہ جس نیک پہ کام رائے ہند میں ہو رہا ہے، اس نیک پہ کام ساری دنیا میں شروع اور ہو رہا ہے. ایسے بہترین